سب سے بڑا کام یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کا منہ بند کر دیں. اس لیے آپ کا منہ بند کر دیں کیونکہ آپ سوال اٹھاتے ہیں اور آپ کو کیا ضرورت ہے. وہ بیچارہ احمد کیا نام ہمارے احمد فرحات ہیں احمد فرحات اس نے کیا ایک تقریر کی اور کیا کہا، بیچارے کو غائب کر دیا. 8-10 دن غائب رہا. مطلب اور اقبال بھی نہیں ہوتا. اچھا دنیا جانتی ہے، آپ نہیں کہہ رہے. دنیا جانتی ہے کہ کس نے اٹھایا، کیا کیا. یہاں اسٹیج پر بہت سارے لوگ ہیں جن کو اٹھایا گیا، جن کو ڈانٹا گیا، جن کے خلاف ظلم ہوا، جن کو مارا پیٹا گیا، مگر اقبال نہیں کرتا کوئی بھی کہ کس نے کیا. پھر وہ کہاں سے برآمد ہوا؟ ایک جھوٹ کے پیچھے بہت سارے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. وہ برآمد کہاں ہوا؟ آزاد کشمیر. اور آپ نے کہہ دیا یہ ہماری ٹیریٹری نہیں ہے. آپ تصور کریں کہ انٹرنیشنل کمپرومائزز میں، انٹرنیشنل پوزیشننگ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری ٹیریٹری نہیں ہے. وہاں رجیم چینج آپ نے کر دیا. ایک نہیں 2 کیے. جب عمران خان کے فیور کی حکومت تھی وہاں پر اس کو گرایا گیا، پھر اس کے بعد انتخابات میں گرایا گیا. تو نتیجہ کیا ہوا؟ جب سیاستدان عوام سے رابطہ نہیں رکھے گئے تو وہاں جس انداز سے ریزسٹنس ہوا، خوف کرنا چاہیے نا، سیکھنا چاہیے. کہاں سیکھیں گے بھائی ہم؟ اگر کشمیر سے نہیں سیکھیں گے، آزاد جموں اور کشمیر سے نہیں سیکھیں گے، اگر جو پاکستان کے حالات ہیں اس میں نہیں سیکھیں گے، جو بلوچستان میں پریشانی ہے اس سے نہیں سیکھیں گے، کے پی میں جو پریشانیاں ہیں اس سے نہیں سیکھیں گے، تو سیکھنے کا کیا ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہم کچھ نہیں سیکھنا. اچھا جی، میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک میں نے آپ سے ذکر کیا حمود الرحمان کمیشن اور کارگل کی رپورٹ کے حوالے سے. دوسرے میں کہتا ہوں کہ مینڈیٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی. پھر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہر چیز جب ہم قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، رول آف لا، تو اس کے اوپر قانون معیشت کا بھی چلتا ہے. یعنی فارن انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آئے گا جب تک لوگوں کو یقین نہیں ہو کہ آپ ریکارڈنگ ہم پر نہیں کر دیں گے. ریکارڈنگ میں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے انٹرنیشنل لا سے ہٹ کر کس نے کرایا؟ یہ بھی میں کھل کر آپ کے سامنے بتاؤں گا کس نے کرایا. مگر انٹرنیشنل لا کو چھوڑ کر آپ نے ایک فیصلہ دے دیا. قانون کی بالادستی نہیں تھی، وہ آپ نے فیصلہ دے دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 نے. یہ 12 بلین یا 10 بلین کا جرمانہ پڑ گیا ہمیں. کچھ نہیں، ایک پیسہ نہیں آیا. اور دنیا ایسی ہے جو قانون کے اوپر دنیا بھی نہیں چلتی. دنیا نے کیا فیصلہ کیا کہ جو ریکو ٹک کے جنہوں نے ٹھیکہ لیا تھا وہ 30 سال میں کتنے پیسے کماتے، پاکستان تم 30 سال کے پیسے دو. کمال ہے. کوئی فیصلہ، آپ وکیل ہیں، کسی عدالت، کوئی عدالت ایسے فیصلہ کر سکتی ہے، مگر ہو گیا. کیوں؟ آپ کے پیر نہیں ہیں، آپ کے گھٹنے نہیں ہیں، آپ انٹرنیشنلی بدنام ہیں، آپ کے یہاں جمہوریت نہیں ہے، آپ پامال کرتے ہیں سب چیزوں کا، آپ ظلم کرتے ہیں. آپ نے عورتوں پر جس طرح سے ظلم کیا، آپ نے بچوں پر جس طرح سے ظلم کیا. میں پاکستان کے لیے دعا کرتا تھا، اچانک جناب غزہ کا معاملات شروع ہوئے تو میں شرمندہ ہوا. اپنی ہی نظروں میں اللہ تعالیٰ سے میں نے پہلے غزہ کی دعا کرنی شروع کی اور پھر پاکستان کے متعلق. جو ظلم یہاں پر ہوا، آپ کو مشرف صاحب کے ماشاء اللہ نے اتنی تکلیف نہیں دی ہوگی جتنی آج، بغیر ماشاء اللہ کے آپ کی تکلیف. جتنا ظلم مشرف صاحب کے زمانے میں نہیں ہوا جتنا آج ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں لاہور گیا تو جعفری صاحب نے اور سب لوگوں نے مجھے بتایا کہ ایک عجیب ماحول تھا. کراچی نے شاید وہ ماحول نہیں دیکھا کہ ہر گھر میں ایک ایک چیز توڑی گئی، بار بار آ کر توڑی گئی. اگر بچے تھے گھر کے اندر تو خاص طور پہ وہ کون سا بٹ تھا جس نے گاڑیاں توڑ کر مشہور کیا اپنے آپ کو، گلو بٹ. تو پنجاب کے اندر، لاہور کے اندر خاص طور پر 4-4 5-5 مرتبہ گئے. ہر بچوں کے ہوتے ہوئے بچوں کو ڈرانے کے لیے ہر چیز، شیشے کی چیز توڑی. عمر ڈار کے یہاں اور ریحانہ ڈار کے یہاں میں گیا تو کرائے کا فرنیچر، یہ کروڑ پتی بزنس مین ہے، کرائے کا فرنیچر، پتا چلا جی 5 مرتبہ آ کر ہر چیز توڑ کر گئے. یہ کون کرا رہا ہے؟ کس کے پاس اتنی طاقت ہے؟ جن کو آپ نے طاقت دی ان کے پاس تو اتنی طاقت، ان کو تو جیلوں میں رکھا ہوا ہے، ان کو تو حکومت نہیں دی گئی. یہ جھوٹی طاقت، یہ کراچی سے جیتے ہوئے ایم کیو ایم کے لوگ، کوئی جیتا ہے یہاں سے کراچی سے؟ ایم کیو ایم جیت سکتی ہے؟ ان کو وہاں بھیج دیا تو وہ کیا قانون بنائیں گے؟ وہ ایسی قانون بنائیں گے جو دھاندلی، جس کے ایم کیو ایم کے ظلم سے یہ شہر نکلا ہے. اب یہ مختلف انداز سے دوسرا ظلم کر رہے ہیں. پہلے وہ ہتھیار والا کرتے تھے، اب یہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر وہی ظلم کر رہے ہیں. اچھا جی، میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ ایک تو میں نے یہ کہا حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پر، اور میں آپ کے سامنے ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، پہلے بھی کہی مگر پبلش نہیں ہوتی. میں نے یہ کہا کہ ہم سب لوگوں نے بہت ساری چیزوں پر پردہ ڈالا کیونکہ میرا ملک ہے، مشرقی پاکستان الگ ہو گیا. میں حسینہ واجد صاحبہ کو ملا باکو میں بھی، میں نے ان سے بھی کہا کہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں. خیر جو ان سے بات ہوئی وہ میں یہاں کہہ نہیں پاؤں گا، مگر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ سویلین حکومت نے، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ایک معاملے پر بھٹو صاحب کو، کہ بھٹو صاحب نے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ پبلش نہیں کی. انہوں نے پردہ ڈالا کہ ہماری فوج سے جو غلطیاں ہوئی ہوں گی ان کو ہم پبلش نہیں کرتے. انہوں نے پردہ ڈالا، مگر آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ لٹکا دیا اس کو. کتنا ظلم ہے کہ سویلین پردہ ڈالتے رہے. اندر جو انٹرفیرنس ہوئی اس کے اندر بھی ہر حکومت نے پردہ ڈالا. پی ٹی آئی نے پردہ ڈالا، پی ڈی ایم نے پردہ ڈالا. آج بھی سویلین حکومت مالکی کرتی ہے کہ جو کچھ ایجنسیز کر رہی ہیں. تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں وکلا کو اور 6 ججز کو جو کھڑے ہو گئے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. جب امیدیں کم ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک روشنی کی کرن پھر سے چھوڑتا ہے. تو میں 6 ججز کو تعریف کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ وہ بھی کھڑے رہیں گے اور یہ جو قانون کی بالادستی ہے اس کے اوپر عمل کرائیں گے. مگر اب میں آگے آنا چاہتا ہوں. میڈیا کے حوالے سے آپ جانتے ہیں آپ کا منہ بند ہے، ہر ایک کا منہ بند ہے، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری یہ باتیں اگر پہنچا سکیں، کیونکہ ایک زمانہ تھا جب میں ریسیڈنسی میں تھا تو کبھی کبھی کوئی بات سن لیتا تھا، آ جاتا تھا. اب وہ امکان نہیں ہے. اب میں حل کی طرف جانا چاہتا ہوں، وچ از ویری امپورٹنٹ. دیکھیے یہ ساری باتیں تو ہو گئیں، کیا ہو رہا ہے، کیا چاہتے ہیں ہم. رول آف لا چاہتے ہیں، اور آخر میں ہم خلاصہ میں پیش کر دوں گا کہ ہم 3 باتیں کیا چاہتے ہیں. ویری سمپل. مگر ایٹ دا سیم ٹائم میں حل کی طرف جانا چاہتا ہوں. اچھا جی، پہلا حل یہ ہے، پہلا حل سنتے جائیے، پہلا حل یہ ہے کہ کوئی حل نہیں ممکن جب تک آپ سٹیک ہولڈرز کو ٹیبل پر نہ لائیں. سٹیک ہولڈرز، زمانی نہیں، مہرے نہیں، پپٹس نہیں، سٹیک ہولڈرز. اور اس وقت 2 سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں. ایک عمران خان، کیونکہ اس کو مینڈیٹ دیا ہے عوام نے، یہ فارم 47 والا مینڈیٹ بات کر سکتے ہیں. مگر سٹیک ہولڈرز ٹیبل پر نہیں ہو تو فیصلہ نہیں ہوگا. مشرقی پاکستان ٹوٹ گیا، وہ تو سب سے بری مثال ہے. یہ پاکستان خدا نہ خواستہ، میں کلیم کرنا چاہتا ہوں، یہ پاکستان ٹوٹ نہیں سکتا، توڑنے نہیں دیں گے. جو توڑنے آئے گا اس کے ہاتھ توڑیں گے، ہم توڑیں گے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ مڑ کر یہ کہتے ہیں جی پاکستان توڑنا. یہ ولی خان بیچارے یہاں حیدرآباد جیل میں تھے. حیدرآباد جیل میں ان کے اوپر غداری کا مقدمہ چل رہا تھا، اور اس غداری کے جیل کے مقدمے میں 40 پیج کی ایک رپورٹ لکھی، اپنی گواہی دی، اور اس کے اندر کہا کہ جی ہم پاکستان کے غدار نہیں ہیں، ہم پاکستان کے بچانے والوں میں سے ہیں. فیض احمد فیض حیدرآباد جیل میں گرفتار تھے، ان کے اوپر غداری کا مقدمہ چل رہا تھا. یہ تو بڑا خوش ہے. مولانا مودودی کے اوپر غداری کا مقدمہ چلا، پتہ نہیں کس کے اوپر، یہ عمران خان کے اوپر غداری کا مقابلہ. ایک ہی منطق رہ جاتی ہے کہ تم ملک اور قوم کے غدار ہو. اور کون سی آئیڈیالوجی جو آپ نے اپنے ذہن میں بنا لی ہے اس آئیڈیالوجی کے غدار ہو. کبھی آپ کو 9 مہینے مل جاتا ہے کھیلنے کے لیے، اب آپ کو حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ مل گئی ہے کھیلنے کے لیے.